فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في وعدك من مغرق خذ يدينا صل لنا أسفالنا امدادكم عذبندگم آزادكم دستین دنیا شادكم یا غوث العظم نستغیث یا غوث العظم نستغیث یا غوث العظم نستغیث یا شیخ سید عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ حضور امداد کرو ہماری فی سبیل اللہ گنج بخشے فیض عالم مدار نور خدا ناکی سارا پیر کامل کامل آرام رہا یا دین دنیا کی مشکلیں کا آسان حضرت حاجی نوشاہ گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے واسطے کھول دے سینہ عرفان سے میرا قبلہ پیر علاؤدین مقبول دعا کے واسطے ہر زبان میں کثیر پیدا پیر محمد بشیر کیا کے واسطے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب ربنا نبی اللہ اللہ نبی کا گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ بڑا بڑا ہے مل کے رکھو اللہ اللہ نبی کا گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ
عقیدہ حمد و ثنا کے بعد عطیہ درود و سلام ناشری کے چند اشعار سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بقیدہ بارگاہ عشق و محبت پیار خلوص دے نال پیش کرن تو بعد گرامی قدر حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک دا لاکھ مرتبہ شکر ہے کہ رب العالمین نے اپنے بقیدہ گھر میں بیٹھن دی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ پاک سب کو ایمان والی زندگی، رب العالمین ایمان والی موت عطا فرمائے۔ ذکر اہل بیت دے حوالے دے نال گفتگو کرنا چاہنا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب لاجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ڈیوٹی لائی کہ سونے تو اعلان فرما قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تہاڈے کول کسی شے دی طلب نہیں کردا، کوئی سوال نہیں کردا، الا مگر مودۃ فی القربى، جڑے میرے قریبی نے انہاں دے نال تساں مودت کرنی۔ اگلا جمعہ المبارک جڑا انشاءاللہ میں پیش کراں گا کہ کیڑا ضرور دا قریبی بنتا ہے۔ اج فقط یہ یاد رکھنا کہ لفظ اہل بیت بولیا جائے تے حضور دے والدین بھی اہل بیت نے۔ گل ذہن اندر رکھو کہ جتھے بھی لفظ اہل بیت بولیا جائے، ساڈا اہل سنت و جماعت ہے عقیدہ کہ صرف مولا علی ہے، جناب سیدہ فاطمہ یا حسن حسین نہیں، بلکہ حضور دے والدین بھی اہل بیت نے، حضور دیاں ازواج بھی اہل بیت نے، نبی پاک دیاں ساریاں بیٹیاں اہل بیت نے، جدھر حضور نے نکاح کیتے وہ بھی اہل بیت نے، جدھر دھیاں لیاں وہ بھی اہل۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں بحث چھیڑاں گا۔ آج بس یہی محبت نہ جڑے فضائل اللہ دے رسول نے بیان کیتے ہیں اس سماعت کرو۔ قرآن کہہ رہے ہیں کہ لا سالکم، محبوب آخیا کوئی سوال نہیں کرتا، الا لفظ الا جڑا نا یہ رفع مشبہ بالفعل ہے، پچھلی گل اور کر دیندا ہے، اگلی گل اور کر دیندا ہے، جس لفظ الا آیا جائے۔ جس طرح فرمایا والعصر، مینوں زمانہ عصر دی قسم، یا سونے تیرے زمانے دی قسم، یا پچھلے پیر دی قسم جو سورج ڈوبدا ہوئے، یا پچھلی رات دی قسم، ان الانسان لفی خسر، فرمایا سارے انسان گھاٹے، سارے انسان کائنات جن انسان سارے دی گل ہو گئی نا، ان الانسان لفی خسر، اگے فرمایا الا مگر اس گھاٹے تو کچھ بچن والے بھی ہیں۔ یا اللہ وہ کون نے فرمایا جنہیں ایمان لیندا، یعنی کہ اللہ نے اگلی گل جڑی ہے وہ ہونا کر دیتی ہے، پچھلی جڑی وہ تصدیق کر دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سنیا تو اعلان کر کے لوگوں میں تہاڈے کول مانگدا کچھ نہیں، میں چاہواں تے میرے نال وہ حد پہاڑ سونے دا بن کے ٹرے، سوال کوئی نہیں، بس ایک بات پیش کرے گا کہ جڑے میرے نے تسی اودے بن جائے، جڑے میرے نے تسی الا المودۃ فی القربى، مودت تو مراد علماء فرماتے ہیں مودت ایک ایسی شے ہے جتے محبت دی انتہا ہوتی، اتنے مودت شروع ہوتی، بندہ مر جائے گا پر یار دا ساتھ نہیں چھڈے گا، جسم تے دا جناب ختم ہو سکتا ہے لیکن وہ روح وچ بھی جڑا یاد دا ذکر جڑا بس جائے گا۔ اللہ فرمایا انج میرے قریبیاں دے نال حضور اعلان کر کے انج میرے قریبیاں دے نال۔ سامعین محترم اشی الحمدللہ ثم الحمدللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر ادا میں وفا کرنے والے لوگ اللہ کا یہ بڑا لاکھ شکر ہے۔ سنو امام طبرانی نے ایک روایت نقل کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون قد احب الیہ من نفسہ
وتكون عطرتي احب اليه من عطرته واهلي احب اليه من اهله وذاتي احب اليه من ذاته. نبیوں دے امام نے فرمایا کوئی بندہ اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، پورے ایمان والا نہیں ہو سکتا فرمایا جب تک مینوں اور میری اولاد اور وغیرہ اپنی اولاد اور میرے اہل و عیال، میرے اہل گل یاد رکھنا، میرے اہل مینوں اپنی جان لو اور میری اولاد، اولاد کی ہے فرمایا حسن حسین میرے بیٹے، میری بیٹی کے بیٹے نے میرے بیٹے ہیں، یہ حضور فرمایا کہ مینوں اور اپنی جان لو، مینوں اور میری اولاد لو اور اپنی اولاد لو ود میری اولاد لو اور اپنے اہل و عیال لو ود کے میرے اہل و عیال لو اور اپنی ذات لو ود کے. جب تک بندہ میری ذات کو محبوب نہیں رکھے گا انہیں دیر تک ایمان والا ہو سکتا نہیں. ایک بندہ تین باتیں اس حدیث پاک اندر زیر غور آ رہی ہیں. حضور فرمایا ایک کو جڑا اپنی جان نہ ود کے میرے نال پیار کرے، ایک دوجا حضور فرمایا کہ جڑا اپنی اولاد نال ود کے میری اولاد نال پیار کرے، اپنی اولاد نال ود کے میری اولاد نال پیار کرے. دوسرا حضور فرمایا اپنے اہل و عیال نال ود کے میرے اہل و عیال نال. اگر بندہ ایک ایسا عمل کرے کہ حضور نال وفا کرے، کوئی بندہ آکھے کہ میں حضور نال وفا کرنا بچیاں نال نہیں کرتا، پیو نال کیتی تے بچے ہوئی گئے، پھر بھی بندہ کامل ہو سکتا کیوں ہو جائے گا؟ کامل نہیں ہو، پورا صاحب ایمان نہیں. حضور نے تین رشتیاں کی بات کی تھی، ایک اپنی ذات کی بات کی تھی، ایک اپنی اولاد کی بات کی تھی، تیسرا اپنے اہل و عیال کی بات کی تھی. جی بندہ کہ میں حضور نو بھی چھڈنا صرف بچیاں دی بات کرنا تے میں بڑا صاحب ایمان یا کامل ہو سکتا ہے؟ کیوں بھائی ہو سکتا نہیں. جے بندہ بیویاں نو بھی چھڈ دے حضور دے اہل و عیال کا، اہل و عیال کینوں کہا جاندا ہے؟ جڑے گھر دے وچ رہندے. اہل تو مراد ہے رہن والے تے بیت آندے نے گھر نو، بیت کینوں آندے نے؟ گھر نو. عیال تو مطلب گھر وچ رہن والے، اہل و عیال اہل بیت گھر وچ رہن والے. تو پتہ چلیا ماں پیو بھی گھر وچ ہوندا ہے، بیویاں بھی گھر وچ ہوندیاں، سارے بچے گھر وچ ہوندے نے. ایک دو دی بات نہیں. کامل ایمان والا بندہ اودوں بنے گا جدوں حضور نال بھی وفا کرے گا، حضور دے بچیاں نال بھی وفا کرے گا. اہل و عیال جدی نسبت مدینے والے دے نال ہو گئی، جدوں اودا نال وفا کرے گا اللہ سونے فضل و کرم دے نال رسنا پے. بات سمجھ آ گئی بھائی؟ سبحان اللہ. امام احمد روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام حسن پاک اور حسین پاک ان دونوں ہاتھوں کے اندر پکڑیا آیا، دونوں ہاتھوں کے اندر پکڑیا آیا. اور بلکہ سنو، اگر کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ایک رات میں کام پہ آ گیا میں حضور کے دروازے سے حاضر ہو گیا. سرکار کے دروازے سے صحابہ دنیا کے اندر جدوں بھی زندگی دے موقع ویلا پیا تے مصطفیٰ تے آئے، درے مصطفیٰ تے آئے. لتاں ٹوٹ گئیاں تے حضور دے بوئے تے بازو کٹے گئے تے حضور دے بوئے تے کھانے نکل گئیاں تے حضور دے بوئے بس جیڑی بھی مشکل آئی ہے انہاں سرکار دے بوئے دا روکی ہے. امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول حضور دی آگ نال جڑی محبت سکھائی ہے دسی حضور دے یاراں نے حضور دے صحابہ نے بلکہ سماعت کرنا نہیں روایت میں پڑھا گا. اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں سونے فلانا کام بن گیا، فلانا کام میں میری حاجت
میں 4 پورے کراں گا ربیع الاول تک حضور دے دیوانے جناب اسامہ بن زید فرماتے ہیں ایک پاسے امام حسن آرام فرما رہے ایک پاسے امام حسین پاک آرام فرما رہے اس ویلے میں ویکھیا تے بڑا خوش ہویا جناب اسامہ بن زید فرماتے ہیں میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جناب ہاتھ چوک لے ہاتھ چوک کے دعا فرمائی من احبنی و احب هذین و امهما و اباهما انا معی فی درجتی یوم القیامہ جناب اسامہ بن زید امام احمد کی روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ امام نے یہ دعا کی تھی جناب اسامہ بن زید فرماتے ہیں حضور نے دعا مانگی یا اللہ میں نہ دعا نال پیار کرنا وا حاضرین یا اللہ میں نہ دعا نال پیار کرنا وا میرے مولا تو ہی انہاں دے نال پیار فرما یا اللہ میں پیار کرنا تو ہی مدے نال میں پیار کرنا اللہ تو ہی انہاں دعا نال پیار فرما جناب اسامہ بن زید فرماتے ہیں حضور نے بات ختم نہیں کی تھی دعا ختم نہیں کی تھی نبیوں نے امام نے پھر عرض کی تھی یا اللہ تو بھی انہاں نال پیار فرما جیڑا انہاں نال پیار کرے یا اللہ میں محمد دی خاص تو دے نال بھی امام احمد فرماتے ہیں حضور نے حدیث الفاظ کے مزید بولے آپ فرماتے ہیں نبیوں نے امام نے فرمایا یا اللہ میں انہاں نال پیار کرنا وا یا اللہ تو ہی پیار کر میں انہاں دے والدین نال پیار کرنا یا اللہ تو ہی انہاں دے نال پیار کر نبی پاک نے فرمایا یا اللہ انہاں شہزادیاں نو قیامت والے دن میرے نال رکھی بس گل ختم نہیں ہوئی فرمایا یا اللہ جتنے اسی ہوئے ساڈے جان والے بھی ساڈے نبی پاک دا فرمان نبی پاک دی محبت نبی پاک دے جملے اس بات دا درس دے رہے ہیں کہ یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی جس ہو گیا دے مدے نال بولو یہ دل بھی میں پیر نو مسجد جو گیا پیر دی رات بھی اس پاک دی محفل سی پیر دے دن بھی اس پاک دی محفل سی منگل دی رات بھی اس پاک دی محفل سی راتی اسی 2 بجے محفل تو فارغ ہو گئے 4 بجے ندی بیٹھ کے میں ادھر آیا تے میں یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر پیر تو لے کے ہن تک لگاتار تیرے بھی نیند ہے تے بھی تسی ذرا مزے دے نال شکر اللہ تعالی فضل یہ کہ 4 دن کی ساری زندگی بات ہے یاد یہ دل بے حسینی ہے یہ جان بھی ہے لاکھ شکر اے اپنا تو ایمان بھی ایمان دا تعلق حسین کی ہے تے میں پہلی روایت ہی بڑی حضور فرمایا جڑا میرے بچیاں دا نوکر نہیں اونی دیر تک کوئی ایمان والا ہی ہو سکتا جب تک کہ بچیاں نال وفا نہیں کرے گا اپنے بچیاں نال ود کے میرے بچیاں نال پیار نہ کرے گا اونی دیر تک بندہ صاحب ایمان ہی نہیں ہو سکتا اور جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کعبہ شریف کا دروازہ پکڑ کے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کا دروازہ پڑے ہوئے ہیں نبی نے ایمان نے دل فرمانے خطبہ ارشاد
صرف بچیاں دی ضرور نہیں گل کی تھی کہ بچے چھڈ کے جا رہے ہیں. نبی فرمایا اہل بیت تے اہل بیت وچ نبی دے والدین بھی شامل نہیں. سارے بولو سبحان اللہ. جنوں کوئی شک ہو تے بندہ نہ بولے تے جڑا عام لانا والا او تے اچھا کے پا گیا حضور فرمایا اہل بیت اندر بیویاں بھی موجود ہوئیاں نے, اولاد جناب والدین بھی موجود ہوندے نے, بچے بھی موجود ہوندے نے, گھر دے جوائی بھی موجود ہوندے نے, سسر بھی موجود ہوندے نے. حضور فرمایا میری اہل بیت سفینہ نور دی طرح ہے, جس طرح نوح علیہ السلام دی قوم تے طوفان آیا, جیڑا جناب نوح علیہ السلام دی کشتی دے اندر سوار ہو گیا, اس طوفان تو بچ گیا, اس پانی تو بچ گیا, کنڈے لگ گیا, باہر نکل گیا. نبیاں دے امام نے فرمایا جیڑا میرے اہل و عیال نال وفا کرنے والا ہوئے گا وہ پار لگ جائے گا, وہ نجات پا جائے گا. جیڑا انہاں دی مخالفت کرنے والا ہوئے گا من تخلف. حضور فرمایا جیڑا اس کشتی جو میرے اہل و عیال والی محبت دی کشتی جو سوار ہو تو رہ گیا وہ جناب اللہ تباہ ہو گیا. جیڑا سوار ہو گیا یہ دل بے حسنی یہ جان بھی یہ دل بے دوسرے کرن تے پتہ لگتا ہے کہ بندہ کو حل ہے, بندہ کوئی بات سمجھ آ رہی. وہ میرے نبی پاک دے صحابیاں دا عقیدہ, نبی پاک دے یاراں دا عقیدہ. اچھا چلو چھڈو, سنو نبی پاک دے یاراں دا عقیدہ. فرمایا حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اپنا پنڈ چھڈے, علاقہ چھڈے, شہر چھڈے, کتھے جائے, خانے کعبے چلا جائے, توجہ رکھنا ذرا جملے کعبہ شریف چلا جائے, بیٹھے کتھے مقام ابراہیم اور کعبہ شریف کے درمیان بیٹھ جائے, جتنے ایک نماز پڑھی اللہ لاکھ نماز کا ثواب دے گا. کنیاں نماز آندا بھائی ہن ذرا مزہ ویکھنا, ظہور
کنیا نمازاں دا ثواب؟ ایک نماز پڑھے فجر پڑھی تے لاکھ فجر دا ثواب، ظہر پڑھی تے لاکھ ظہر نماز دا ثواب، جیڑی کعبہ شریف اور مقام ابراہیم دے درمیان پڑھی جائے۔ سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانیوں، بندہ نے اپنا پنڈ بھی چھڈیا، بیوی بچے بھی چھڈے، عزیز و اقارب بھی چھڈے، رشتے دار چھڈے، اپنی جائیداد کنبہ قبیلہ چھڈیا، کعبہ شریف کے مقام ابراہیم کے درمیان جا کے بیٹھ گیا۔ انہوں نے جا کے کہتا کہ یہ سوندا نہیں بلکہ فصلہ نماز ادا کرتا ہے، اتنے جا کے جناب بھوکا کی رہتا ہے، بساما روزے رکھتا ہے، 3 روزے رکھ کے نماز پڑھنا نہ پڑے، رات کو اللہ کی عبادت کرے، قیام کرے، رکوع سجود تسبیح و تحلیل کرے، 24 گھنٹے اللہ اللہ کا ذکر خیر کرے، تو جملے پر 24 گھنٹے اللہ اللہ کا ذکر خیر کرے، روزے کی حالت اندر نمازاں پڑھ رہے ہیں، نمازاں پڑھ رہے ہیں، نبی پاک کا ذکر کر رہے ہیں، معذ اللہ کسی طرح اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، دیگر جناب تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں۔ پھر ویلا آیا، وہ آخری ویلا آیا، اسرائیل نو کٹن واسطے آیا، حالت وہ جڑا کعبے دے قریب نمازاں پیا پڑھدا ہے، وہ دی حالت یہ ہے کہ وہ دے دل اندر نبی دے گھر والیاں دا نبی دے گھر والیاں دا کی ہے بھائی توجہ رکھنا، کی وہ دل اندر نبی دے گھر والیاں دا، نبی دے گھر والیاں دا۔ جناب عبداللہ ابن عباس فرماندے نے میرے نزدیک جڑا کعبے دے کول ساری عمر نمازاں پڑھدا رہیا ہے، اللہ اودیاں نمازاں نہیں ویکھے گا، اللہ اودے روزیاں نہیں ویکھے گا، اودی تسبیح و تحلیل نہیں ویکھے گا، رات داخل النار مرے گا تے ڈائریکٹ دوزخ اندر چھٹے گا۔ رب فرمایا میں تیریاں نمازاں چولہے پانیاں نے، تے انہاں نمازاں دے اندر میرے نبی دی وفا میری گل کوئی نہیں، صحابی رسول دی بات گل میرے سامنے لکھی پئی، میں جب خان دا ذمہ دار ہاں، میں صحابی رسول دا عقیدہ تے بندا کہ یہ دل پہ نمازاں ودیاں حسینی ہو نے جڑا نبی پاک دی ازواج نو گالا کڈے، نبی پاک دے والدہ نو گالا کڈے، نبی پاک دے صاحب نو گالا کڈے، حسینی ہو سکدا؟ حسینی کون ہے؟ جڑا امام حسین پاک جنہیں ہاتھاں دے بیعت کیتی، ابو بکر نو بھی مننے، جناب سیدنا امیر معاویہ نو بھی مننے، جناب عمر نو بھی مننے، جناب عثمان نو بھی مننے، علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نو بھی مننے۔ حسینی ہوئے تو جڑا حسینی ہے مدد نہ رکھے دل پہ حسینی سارے نہیں سامنے والے پڑھی رکھوں نے کہ یہ دل پہ حسینی پتہ چلے یہ کعبے کول آپ سب بے ایمان بندہ کعبے جا کے نظر کرتا، پہلی نظر کی تو بہتر ہے اللہ نے گناہاں تو انج پاک کر چھڈا جی میں نے ساری عمر گناہ ہی کوئی نہیں کیتا۔ جنہیں حاجی عمرے تے جاندے نہیں آ وہ حاجی حج کرن واسطے جاندے، کعبے شریف تے جدوں جاتی پیندی نا تے اللہ دے گھر دی یہ فضیلت ہے، بندہ جڈا مرضی گناہگار ہوئے پہلی نظر جڑی ہے کعبے شریف تے پھیل تے جاندی اللہ دا دل و دماغ پاک کر چھڈدا۔ جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں پاویں تے بیٹھ کے نمازاں پڑھن والا ہوئے منکر وہ جنت جا سکدا جا سکدا، بندہ گناہگار ہوئے گناہگار۔ سنو نبی پاک دے دیوانیو، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی حدیث پڑھ دینا وہ بھی پڑھ سکنا۔ حضور فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نذیر۔ نبیوں دے امام نے فرمایا جڑا میرے نال پیار کرنے والا، میرے اہل یار نال پیار کرنے والا، اہل بیت نال پیار، اہل بیت اہل بیت اہل بیت لفظ بولیا جائے میں بار بار آنا، حضور دے والدین نو شامل کرا کرو، حضور دی ازواج نو شامل کرا کرو، حضور دے صحاب نو بھی جنہوں حضور نے شامل کیتا کہ میں بات کر سکنا، میں آتا کہ میں نہیں ذکر کرتا وہ کہ صدیق دا معاذ اللہ نہ اللہ پاک ایسا موقع نہ دے آئے تو میرے کیا بلا انہوں نے شان کٹ جانی۔ حضور فرمایا جڑا میرے نال وفا کرنے والا، بچیاں نال وفا کرنے والا،
رہا نہیں. وقت قریب آ گیا. اسرائیل علیہ السلام وہ سرانے آ کے بیٹھ گئے. آ کے کریں گے سلام. محمد بوٹیا سلام ہوئے. محمد صدیق سلام ہوئے. محمد شجاع سلام ہوئے. محمد عبد القدیر عبد المجید جڑا بھی نہ ہوئے اگر جڑا مرضی کام کرنے والا ہوئے وہی حضور نال وفا کرنے والا. اسرائیل علیہ السلام آن کیا کر گے وہ منالیا مبارک ہوئے. اللہ تینوں جنت دے چھٹی مرنا والا جے نور نکلی نہیں پہلا گلا کر رہے نے نال اے قاضی مبارک جنت دی جنت بڑی دور فرمایا نام تیرے روزیاں دا کمال نہیں تیرے دل رب صدقہ تو اے کمال دا خیرات دا کمال نہیں اے قدر کمال بنیا تو حضور نال وفا کی تے بچیاں نال وفا کی اودی وجہ تو تینوں جنت دا سرٹیفکیٹ مل بندہ توجہ گیا. فرشتے آتے اودے قرآن کے سوال جواب نہیں. ثم منکر ونکیر نبیوں دے امام نے فرمایا پہلی بشارت اسرائیل دی دوسری فرشتے قبر میں جاؤ کیا کر گئے آؤ والے اہلا وسہلا مرحبا خوش آمدید. جنہوں فرشتے آکھن ساتھ بسم اللہ جنہوں فرشتے آکھن ساتھ بسم اللہ وہ جی قبر میں آؤ سکتا انہوں فرشتے ڈانگا مار لیا جب بسم اللہ جنہ کریا جائے انہوں سیدھے نہ لوگ لاندے پتہ چلیا دور دے آل دے نوکرانوں حضور نہ وفا کرو فرشتے بھی کھڑے آ جا حضور فرمایا انہوں نے قبر میں فرشتے آکھن کرو جنت دی بشارت جنت بڑی دور. مایا نانا اپنا کمال نہ سمجھی نماز دا اپنے خطاب دا اپنے جناب اللہ جواب دے یہ بات دا نانا یہ حضور دی آل دی وجہ تو اللہ دے نو جنت عطا کر چھڈی. سنو میں جلدی جلدی جناب ابوبکر صدیق دا کیتا بیان کرا. جناب ابوبکر صدیق دا کیتا کی فرماندے ایک پاسے میرے اہل و عیال بیٹھے اور سیدنا مدینہ نام لو خلیفہ بلا فاس سیدنا ابوبکر صدیق ایک پاسے فرماندے نے میرے گھر والے بیٹھے ہو ایک پاسے نبی دے گھر والے بیٹھے ہو. فرماندے نے احب الیہ من صلتی قرابتی میں اپنے گھر والے نو پیچھے چھڈ کے نبی دے گھر والے نال پیار کرنا زیادہ افضل سمجھدا. اے ابوبکر صدیق دا کیتا. عبداللہ ابن مسعود دی گل سنو اے عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول نے ان بارے نبی فرماتے ہیں ابو بکر کے مت جاؤ عبداللہ ابن مسعود کو جا کے دین سے ایو صحابی فرماتے ہیں میرے نزدیک حضور دی آل دا گھر والے نے مقام کی. فرماتے ہیں میرے نزدیک نبی دے بچیاں دا نبی دے گھر والے کا یہ مقام ہے. ایک بندہ ایک دن حضور دی آل دی نوکری کرے نبی دے گھرانے دی خدمت کرے ایک پاسے کوئی عبادت کیتا پورا سال نماز پڑھے نبی پاک دا قرآن فرماندا ہے وہ ایک دن دی عبادت جیڑی خدمت جیڑی ہے ایک سال دی عبادت نالوں زیادہ افضل ہے. ایک سال دی عبادت نالوں زیادہ مزے نال ایک سال دی جناب عبادت نالوں زیادہ. ابوبکر صدیق دا بھی ہے عمر پاک دی گل چھڑ کے گل لمبی ٹائم ہو گیا. ابوبکر صدیق دا بھی یہ کیتا. جناب عبداللہ ابن مسعود دا بھی یہ کیتا. جناب اسامہ بن زید دا بھی یہ کیتا. جناب عبداللہ ابن عباس دا بھی یہ کیتا. عقیدہ کی ہے کہ یہ دل پہ حسینی سلام علیہ کون پہ جائے دل پہ حسینی شکر
جیوے اللہ پاک سب نو ایمان والی زندگی رب العالمین ایمان والی موت عطا فرمائے آمین